معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ قزل باش کازک۔ اگر آپ لاہور ریلوے اسٹیشن سے شملہ پہاڑی کی طرف جانے والی ایمپریس روڈ پر سفر کریں تو سڑک کے دونوں اطراف جو زمین ہے ساری کی ساری قزل باش خاندان کے علی رضا خان کی ملکیت تھی، یا اسے انگریزوں سے تحفے میں ملی تھی، جس نے انگریزوں کی افغان جنگوں سے خلاصی کرائی تھی۔ یہ تحفہ اب ایک وقف یا ٹرسٹ کا حصہ ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب انگریز راج اپنے عروج پر تھا تو مسلمان دولت مند خاندانوں کی تعداد مٹھی برابر تھی۔ سب سے اہم بازار حکیمہ کا فقیر خاندان تھا۔ اس کے بعد نواب شیخ امام الدین اور شیخ غلام محی الدین کا کشمیری خاندان تھا۔ پھر ایک اور خاندان تھا جسے ملتان کے نواب کہا جاتا تھا، جو اصلاً قندھار سے تعلق رکھتے تھے۔ دولت کے لحاظ سے قزل باش خاندان نے جو بہتات اور اثر و رسوخ حاصل کیا وہ بے حساب تھا۔ آج بھی ان کی وقف جائیداد ان کے ڈاواں ڈول رسوخ کی نگران حال ہے۔ قزل باش سردار رضا علی خان جب پہلی بار افغانستان سے لاہور آیا تو اسے کابلی قزل باش کہا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وصف جاتا رہا، کیونکہ انگریزوں نے اس کی خدمات پر اسے نواب کا خطاب عطا کر دیا تھا۔ اسے مقامی لوگوں سے منتخب ترین زمینیں چھین کر بخش دی گئی تھیں۔ ایک تحریر میں نواب رضا علی خان کو غالباً تاج برطانیہ کی وفادار ترین رعیت کہا گیا ہے۔ جب انگریز کابل میں گرفتار ہو گئے تھے تو رضا علی خان نے رشوت کے ذریعے ان قیدیوں کی مدد کی اور انہیں ہزارہ لے جانے سے باز رکھا۔ انگریز افغان جنگ اول 1838 تا 1842 میں قزل باشوں نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ امیر عبد الرحمن نے انہیں 1891-92 میں ہزارہ قبائل کے خلاف مہمات میں دشمن کا فریق قرار دیا تھا اور انہیں ریاست کا دشمن قرار دے کر ان کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ جب انگریزوں نے دوسرا حملہ کیا تو رضا علی خان اور اس کے قزل باش جنگجوؤں نے محمد اکبر خان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ ایک لحاظ سے اس نے اپنی ہی نسل سے غداری کی اور ان کی شکست کے بعد برطانوی ہندوستان میں آباد ہو گیا۔ کابل میں اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور اس کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ پھر کابل قزل باش قبیلے اور ان کے سردار کی کابل واپسی ممکن نہ رہی۔ پھر کابلی قزل باش قبیلے اور ان کے سردار کی کابل واپسی ممکن نہ رہی۔ سکھوں کے خلاف مہم میں قزل باشوں نے، جو بہترین گھڑ سوار جنگجو تھے، انگریزوں کی لاہور دربار کو کچلنے میں بے حد مدد کی۔ وہ انگریزوں کے ہمراہ لاہور شہر میں داخل ہوئے اور موچی دروازے کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا، جہاں انہوں نے بڑے خوبصورت گھر تعمیر کیے اور برطانوی لاہور کے امیر ترین لوگوں کی حیثیت سے اپنے آپ کو مستحکم کر لیا۔ اس سے پیشتر 1846 میں کانگڑا اور کشمیر کی مہمات میں قزل باش گھڑ سواروں نے لارڈ لارنس کی مدد کی تھی، لیکن بالآخر وہ لاہور ہی میں آباد ہو گئے۔ 1857 میں محمد رضا خان اور محمد تقی خان 1000 گھڑ سواروں کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گئے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ انگریزوں سے ایک پائی بھی معاوضہ نہیں لیں گے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو تاج برطانیہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر دیا۔ قزل باش گھڑ سواروں نے اس فیصلہ کن جنگ میں بہت بھیانک کردار ادا کیا، کیونکہ جب مسلمانوں نے جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو تہ طیق کر ڈالا۔ کیسپین کی اصلاً قزاق قوم سے سب خوف زدہ تھے، کیونکہ انہوں نے اس امر کو یقینی بنایا تھا کہ لاہور اور دہلی کی درمیانی سڑک کھلی رہے۔ اس سے جب مغل سلطنت ڈھہ گئی تو انہیں وسیع پیمانے پر برسر پیکار ہونا پڑا۔ ان کی خدمات کے عوض 1857 میں انگریزوں نے فوری طور پر لاہور کے جنوب مشرق میں 147 دیہات کی املاک بطور انعام بخش دیں۔
رائمنڈ اور لاہور کے درمیانی علاقے کی زمینیں ان کے نام لگا دیں۔ علی رضا خان کو 2,000 روپے سالانہ کی پینشن عطا کی گئی اور نواب کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد اسے قابلی قزلباش رضا کے بجائے نواب رضا علی قزلباش کہا جانے لگا۔ اس کے تینوں بیٹوں نوازش علی خان، ناصر علی خان اور نثار علی خان نے بھی انگریزوں کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی۔ سردار چتر سنگھ اٹاری کے خلاف مہم میں نوازش نے لارنس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اگر تلوار کے دھنی غضب ناک قزلباش نہ ہوتے تو جنگجو خالصہ جنگ جیت جاتے۔ اس کے بعد سے لارنس ہمیشہ ان کیپسن کے گھڑ سواروں کی قدر کرتا رہا۔ باپ کی وفات کے بعد نثار علی خان قزلباش قبیلے کی انگریزوں کی عطا کردہ تمام زمینوں اور جائیداد کا خیال رکھتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق قابلی بشمول کیسپین قازق نے اتنی دولت جمع کر لی کہ پورے پنجاب میں کسی اور خاندان کے پاس نہ تھی۔ نثار نے اپنے لیے اندرون موچی دروازہ ایک شاندار حویلی تعمیر کی۔ آج قزلباش قبیلہ حد درجہ انحطاط پذیر خاندانوں کا مجموعہ رہ گیا ہے۔ بڑا جاگیردار نواب مظفر علی خان پنجاب کا سابق وزیر اعلیٰ اب بھی ایمپریس روڈ پر نواب محل کا مالک ہے۔ ان کے پاس ایمپریس روڈ پر زمین کا ایک خاصا بڑا خطہ ہے، لیکن یہ سب وقف جائیداد ہے۔ لاہور رائیونڈ روڈ پر بھی ان کے پاس کئی مربع زمین ہے، لیکن یقیناً ان کی پہلے والی شان و شوکت نہیں رہی۔ آج کوئی بھی سرکردہ قزلباش نظر نہیں آتا، سوائے لندن اسکول آف اکنامکس کے تعلیم یافتہ ڈاکٹر مظفر قزلباش کے، جو ایک عالم شخص ہے اور جسے درست طور پر اپنے غضبناک آباء و اجداد کی نسبت کتابیں اور خاموش زندگی عزیز ہے۔ چند ایک نے مغرب کے ٹھنڈے موسموں کی وجہ سے وہیں پناہ لے رکھی ہے۔ سب ہیڈنگ بدذات چندو شاہ۔ اگر آپ کو مال روڈ سے لاہور چھاؤنی جانے کا اتفاق ہو تو آپ کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کے بالمقابل ایک چوراہے پر پہنچ جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سکھ پائنیئرز کی رجمنٹ کی یادگار ہے، جو 1947 میں برخاست کر دی گئی تھی۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر ہیڈسنس ہارس کے بارے میں سوچا، جنگ عظیم اول اور دوم کے جنگی میدانوں کے بارے میں، گرو ارجن سنگھ کے متعلق اور ایک اور شخص کے بارے میں جسے میرے والد بدذات چندو شاہ کہا کرتے تھے۔ لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں کوئی فوجی عمارت ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرتی ہو۔ اگر آپ صرف اس لمبی فہرست کا ہی مطالعہ کریں جو جنگی میدانوں پر مشتمل ہے، جہاں سکھ پائنیئرز جو 1857 میں تشکیل دی گئی رجمنٹ تھی، لڑائیاں لڑتے رہے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ ایک صدی میں اس قدر جوانوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ خصوصی طور پر لاہور کے رہائشی پائنیئر رسالدار بشارت علی کی کہانی بے حد پر متاثر کن ہے۔ اصلاً روہتک سے تعلق رکھنے والے بشارت علی نے میجر WS آرٹسن کی ماتحتی میں خدمات سر انجام دی تھی، جس نے لاہور میں مشہور رجمنٹ ہیڈسنس ہارس کی بنیاد رکھی اور جس نے 1857 میں شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا تھا۔ ہیڈسن خود رسالدار بشارت علی کے گاؤں گیا اور اسے اور اس کے خاندان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس پر دشمنی کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن 1878 کے پنجاب ڈسٹرکٹ گیزیٹرز میں فین شاہ کی 1878-79 کی روہتک تصفیہ رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق ہیڈسن رسالدار بشارت کی ایک بہت بڑی رقم کا مقروض تھا اور ادھار ادا کرنے کے بجائے ہیڈسن نے اس کو ہلاک کر دیا۔ الزام ثابت ہو گیا تھا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس مقدمے کو سرد خانے کی نظر کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 30 برس قبل جب میں نوجوان طالب علم تھا تو بیلجیم کے جنگی میدانوں سے گزرتے ہوئے آئیپیئرز کے مقام پر ایک بہت بڑی یادگاری لوہ پر پنجابی فوجیوں کے نام پڑھ رہا تھا جو ان کے اعزاز میں نصب کی گئی تھی۔ اس فہرست میں سینکڑوں فوجیوں کے نام بما جائے پیدائش لکھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں جائے پیدائش کے سامنے لاہور کا نام درج ہے۔ ان کا خون اب بھی
آئپیرس اور فلینڈر کے سرسبز خوبصورت میدانوں اور بہت سی دیگر جگہوں پر بہہ رہا ہے جہاں پنجابی جنگ میں کام آئے تھے۔ مجھے یاد ہے آئپیرس کے عجائب گھر میں موچی دروازے کی ماں کا اپنے بیٹے کے نام اردو میں لکھا ہوا ایک خط پڑھ رہا تھا جس کے الفاظ تھے، بیٹے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب وہ نام پڑھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں کتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ میرے شہر کے شہیدوں نے دنیا کے جنگی میدانوں کو نشان زدہ کر رکھا ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ بھی تھا کہ آخر میرے شہر یا کسی اور شہر کے خوبصورت انسانوں کو یہاں کیوں آنا پڑا تھا۔ لاہور چھاؤنی کی خوبصورت یادگاری لوگ مجھے ان تمام لوگوں کی یاد دلاتا ہے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ اسی یادگاری لوگ نے مجھے چندو شاہ کی بھی یاد دلا دی جو دہلی کا ایک متمول ہندو ساہوکار تھا اور اصلاً لاہور کی اکبری منڈی کے علاقے کا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اکبر اعظم کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے والد مرحوم نے ایک بار جب ہم اندرون شہر میں پیدل چلتے جا رہے تھے تو ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ چندو حرام زادے کا تھا۔ مجھے اپنے والد کے منہ سے نکلے یہ الفاظ نہایت سخت لگے۔ لاہور کی چونا منڈی کے بارے میں ایک کہانی سنی جو سنائے جانے کے قابل نہیں۔ چندو کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا بہر طور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ دلہا لاہور یا امرتسر کے علاقے کا پنجابی ہو۔ اس کے گماشتوں نے دور و نزدیک تلاش کے بعد بالآخر بتایا کہ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ یقیناً گرو ارجن دیو کا خوبصورت جوان بیٹا ہرگوبند ہے۔ اس بات کو سن کر ہندو ساہوکار نے کہا کہ کلا میں نہایت احتیاط سے پکائی ہوئی اینٹ اس بات کو سن کر ہندو ساہوکار نے کہا کہ کلا میں نہایت احتیاط سے پکائی ہوئی اینٹ بدرو نالی میں لگانے والی نہیں ہوتی۔ یہ قول آج بھی سکھ دماغ میں جا گزی ہے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ چندو شاہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا، لیکن پھر گرو ارجن نے انکار کر دیا، جس پر چندو نے چال چلی اور اکبر اعظم کو یہ پٹی پڑھائی کہ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ بے حرمتی کلمات سے اٹا پڑا ہے۔ جب لاہور میں گرو کو بلا بھیجا گیا تو اس نے 2 ایلچی بھائی بدھا اور بھائی گرداس بھیج دیے۔ مقدس گرنتھ کو کھولا گیا اور انہوں نے پڑھ کر سنایا، رب نے دن اور روشنی سے دنیا کی تخلیق کی۔ آسمان، زمین، درخت اور پانی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ رب کو تما میں بھول جانا ایسے ہی ہے جیسے مردہ گوشت کھانا۔ جس طرح شیطانی روحیں ہلاک کرتی اور مردوں کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ہر شخص کو اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے ورنہ سزا دوزخ ہے۔ جب آپ اس جہان سے جائیں گے تو کوئی مدد کو نہیں آئے گا، صرف رب پاک کو علم ہے میری قسمت میں کیا ہے۔ نانک، مجھ غلام کی درخواست صرف تمہارے رب کے حضور ہے۔ شہنشاہ اکبر نے یہ سنا تو مطمئن ہو گیا کہ ان کلمات میں سے تو کوئی بے حرمتی کلمات کفر نہیں ہے، لیکن چندو نے اصرار کیا کہ چونکہ یہ کلمات انہوں نے یادداشت سے سنائے ہیں لہٰذا یہ کوئی ثبوت نہیں بلکہ کسی کو گرنتھ پڑھنے کو کہا جائے۔ اکبر مان گیا اور گرنتھ کو کھولا گیا اور یہ کلمات پڑھے گئے، تم رب کو نہیں دیکھ پاتے جو تمہارے دل میں رہتا ہے اور تم اپنی گردنوں کے ارد گرد بت پہنے پھرتے ہو۔ ایک رب کو نہ ماننے والا کافر پانی کو بلوتا پھرتا ہے اور بالآخر خود فریبی میں مارا جاتا ہے۔ وہ بت جسے تم خدا کہتے ہو تمہارے ساتھ غرق ہو جائے گا۔ اے ناشکرے گناہگار، یہ پتھر کی کشتی تو تمہیں دریا کے پار نہیں لگائے گی۔ نانک کہتا ہے، گرو سے ملو جو مجھے رب تک لے گیا، جو پانی، زمین، پاتال اور گندے افلاک میں رہتا ہے، جو پانی، زمین، پاتال اور گنبد افلاک میں رہتا ہے۔ شہنشاہ اکبر بے حد خوش ہوا اور اس دن کے بعد جب بھی وہ لاہور آیا تو وہ گرو کے پاس تکریم کی خاطر ٹھہر کر آگے جاتا، لیکن اکبر جلد ہی انتقال کر گیا اور چونکہ اس کا بیٹا خسرو ارجن سنگھ کا مہمان تھا، چندو نے جہانگیر سے کہہ کر گرو ارجن سنگھ کو جیل بھجوا دیا اور اس پر تشدد کرایا۔
چندو کی جوان بیٹی نے کبھی شادی نہ کی اور گرو ارجن کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لاہور کے لوگ کئی برس تک چندو کو کوستے رہے۔ جب بھی کوئی بزرگ چندو کے گھر کے پاس سے گزرتا تو وہ چندو کو صلواتیں سناتا۔ اسی لیے شاید میرے والد نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسی لیے اندرون شہر لاہور کی قدیم، تنگ اور پیچ دار گلیوں میں اب بھی کہا جاتا ہے، چندو چن نہیں ہوندا بے شک شاہ ہووے۔ چندو کبھی نہیں چمکتا بے شک وہ شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور ترجمے میں کے ایس تغل نے اسے یوں مبدل کیا ہے، چندو کا کبھی نواسا نہیں ہوگا چاہے وہ شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مجھے پورے خلوص کے ساتھ اب بھی اس کی جوان بیٹی سے پوری ہمدردی ہے، کیونکہ وہ رشوت دے کر کلا لاہور میں داخل ہوئی اور اپنے مغرور باپ کی طرف سے معافی کی خواستگار ہوئی تھی۔ سب ہیڈنگ: لاہور کا رابرٹس خاندان۔ دو عوامل نے پنجاب کو 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے سے باز رکھا۔ ایک تو محکمہ ڈاکو تار تھا اور دوسرے آرتھر آسٹن رابرٹس کی سربراہی میں لاہور والنٹیئرز رضاکار تھی۔ رابرٹس بعد ازاں لاہور چیف کورٹ کا جج بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میاں میر چھاؤنی میں بے تحاشا سپاہیوں کو برخاست کر دیا گیا۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں کے برعکس ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں نے پنجاب میں ٹیلی گراف تاریں نہیں کاٹی تھی، لہٰذا ہر قسم کی برقی تار کے ذریعے بھیجی گئی اطلاعات یہاں ملتی رہیں کہ دہلی میں کیا واقعات ہو رہے تھے۔ دہلی کا سکوت سیگا راز میں رکھا گیا۔ اس سلسلے میں انگریزوں کی خوش قسمتی نے ساتھ دیا اور دہلی سے ٹیلی گراف آپریٹر کا 12 مئی 1857 کو بھیجا گیا برقی پیغام پنجاب میں صرف 2 اشخاص نے وصول کیا۔ ایک تو چیف کمشنر لارنس نے اور دوسرے مالیاتی کمشنر منٹگومری نے۔ لارنس 2 ٹوک فیصلہ کرنے والا شخص تھا۔ اس نے فوراً اپنے جاسوس میاں میر چھاؤنی روانہ کر دیے۔ وہ علاقہ جسے ہم آج کل صدر کہتے ہیں، بازاروں میں خاصا ہیجان انگیز احساس تھا، لیکن کیا کھچڑی پک رہی تھی اس کا لارنس کو پتہ نہ چل سکا۔ اس گفتگو کی کیفیت نے اسے اولین وار کرنے پر اکسایا۔ لاہور کے مقامی رجمنٹوں سے جو 16ویں نیٹو انفینٹری، 26 نیٹو انفینٹری، 49ویں نیٹو انفینٹری اور 8ویں لائٹ کیولری جو چھاؤنی میں تعینات تھی، ان سب سے 13 مئی 1857 کو صبح 4 بجے ہتھیار رکھوا لیے گئے۔ یہ سب بالکل غیر متوقع طور پر کیا گیا تھا، کیونکہ سپاہیوں کو ابھی میرٹھ بغاوت یا دہلی پر انگریزوں کے قبضے کی خبر ہی نہ تھی۔ انگریزوں کے اس فیصلہ کن اقدام سے لاہور کو محفوظ کر لیا گیا، لیکن یہ کافی نہ تھا۔ لاہور کی دیسی رجمنٹوں کو غیر مسلح کرنے کے بعد نصف 81ویں فٹ رجمنٹ راتوں رات ٹھہرے بغیر امرتسر پہنچی اور وہاں تعینات 59ویں نیٹو انفینٹری کو بھی غیر مسلح کر دیا۔ 14 مئی 1857 کی صبح سویرے کی کارروائی سے کسی بڑی مخالف یا بغاوت کا سامنا ہونے سے بچت ہو گئی۔ 14 مئی 1857 کو چند غیر مسلح سپاہیوں نے لاہور میں داخل ہو کر آفیسرز کالونی صدر میں چند انگریزوں کو ہلاک کر دیا۔ انہیں سرحد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ بغاوت پھوٹ پڑتی، انگریز انہیں مین بازار میں لے آئے اور حیرت زدہ آبادی کے سامنے توپوں سے اڑا دیا۔ یہی عمل انہوں نے انارکلی چھاؤنی میں بھی دہرایا۔ پورے غدر کے دوران لاہور کمپنی کی قوت کا مینار اور دہلی پر قبضہ کے لیے فوجیوں کی روانگی کا صدر مقام بنا رہا۔ لاہور والنٹیئرز، جس کی لاہور میں تشکیل ہوئی اور 1868 میں سبکدوش کر دی گئی، کا کمانڈر لاہور کے کمشنر کی زیر ہدایت کام سر انجام دیتا رہا، جو آئرلینڈ نژاد سرکاری ملازم تھا اور جو بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ، جسے اس وقت لاہور چیف کورٹ کہا جاتا تھا، کا جج بن گیا تھا۔ آرتھر آسٹن رابرٹس کا کردار پراسرار ہی رہا، کیونکہ اس شخص کا تمام تر ذکر کمپنی کے اور بعد ازاں برطانوی حکومت کے غدر کے ریکارڈ میں دبا دیا گیا۔ آرتھر اے رابرٹس اور اس کے بیٹوں نے کسی نہ کسی طور لاہور میں خدمات سر انجام دی اور اس خاندان کی
کمپنی اور حکومت برطانیہ دونوں رہین منت تھی۔ رابرٹس خاندان اصلاً سٹریٹبیلی کوئنز کاؤنٹی لوئس آئرلینڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ 1790 کے آلوؤں کے قحط کے دوران یہ خاندان ہندوستان چلا آیا کیونکہ رابرٹس کا باپ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک تھا۔ جب بہت سے آئرش باشندے براعظم امریکہ کی طرف بھاگ رہے تھے انگریزوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو آرتھر رابرٹس خاندان نے الٹی طرف پیش قدمی کر ڈالی اور ہندوستان کے شہر بنارس، جسے اب وارانسی کہا جانے لگا ہے، میں آرتھر آنسٹن رابرٹس 28 جون 1818 کو پیدا ہوا۔ کلکتہ میں ابتدائی تعلیم پانے کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ 1836 میں انگلستان کے ہیلبری کالج میں چلا گیا اور پھر 1837 میں بنگال سول سروس میں شامل ہو گیا۔ 1814 میں اس نے الزبتھ ووڈ سے کلکتہ میں شادی کی اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے ساتھ پنجاب میں آ گیا۔ جب 1849 میں لاہور پر قبضہ ہو گیا تو وہ سول سروس کے سربراہ کے طور پر یہاں آ گیا۔ 1856 میں وہ یہاں کا کمشنر تھا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پنجاب کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا تو وہ رابرٹس تھا۔ آرتھر رابرٹس نے مخبروں کا ایک جال بچھا دیا تھا۔ یہ افواہ عام تھی کہ بطور کمشنر اسے ہر اہم شخص کی ہر حرکت کا پتہ ہوتا تھا۔ اسی مربوط سلسلے کی وجہ سے ہی اسے 1857 میں لاہور کی پولیس نفری کو محفوظ رکھنے میں مدد ملی تھی۔ اس نفری نے 1857 کے پورے عرصے میں مکمل ہم آہنگی کو یقینی بنائے رکھا تھا۔ کوئی شخص بھی مشکوک نظر آتا تو اسے پریشان اور خوفزدہ لوگوں کے سامنے توپ سے اڑا دیا جاتا تھا۔ 1857 میں اس کی خدمات کے پیش نظر اسے تمغہ سی بی کمانڈر آف دی باتھ عطا کیا گیا۔ جو ہی غدر پر قابو پا لیا گیا تو آرتھر رابرٹس فوری طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گیا کہ عوام کے لیے کمپنی کیسی مساوی اور منصفانہ سلوک پر مبنی انتظامیہ لانے والی تھی۔ 1866 میں اسے لاہور چیف کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا اور اس کے منصفانہ فیصلوں کی بنا پر ہر کسی نے اس کی توقیر کی۔ اسے کیمپئن آف سٹار آف انڈیا اس کی اعلیٰ خدمات پر عطا ہوا۔ تب حکومت برطانیہ نے ریاست حیدرآباد کی حاکمیت اس کے نظام کے ذریعے کرنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اسے کیمپین آف سٹار آف انڈیا اس کی اعلیٰ خدمات پر عطا ہوا۔ تب حکومت برطانیہ نے ریاست حیدرآباد کی حاکمیت اس کے نظام کے ذریعے کرنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ رابرٹس کو وہاں ریزیڈنٹ تعینات کر دیا گیا۔ وہ وہیں 10 مئی 1868 کو انتقال کر گیا۔ آرتھر رابرٹس کی بیوہ اسکاٹ لینڈ میں ہاورک کے نزدیک وارڈ لیوب قصبے میں چلی گئی، جہاں 7 جون 1905 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آرتھر آنسٹن رابرٹس کے تینوں بیٹوں نے پنجاب کے لیے لاہور ہی میں خدمات سر انجام دی اور سب نے بڑے ممتاز مناصب پر کام کیا۔ اس کے بڑے بیٹے آرتھر ولیم رابرٹس 1842 تا 1899 نے جو ہندوستان کے شہر فورٹ ولیم بنگال میں پیدا ہوا۔ ہیرو اسکول 1855 تا 1857 اور ایسٹ انڈیا کالج 1857 سے تعلیم حاصل کی اور 1858 میں 7ویں ڈراگون گارڈز میں شمولیت اختیار کی۔ 1862 میں بنگال کیولری میں کمیشن لیا اور پھر 1864 میں پنجاب کے محکمہ سیاسی امور میں بھرتی ہو گیا۔ اس نے 1881-82 میں بیکانیز کی بغاوت کو کچلنے میں خدمات سر انجام دی اور 1898 میں میجر جنرل کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ دوسرے بیٹے ایلن اسکاٹ رابرٹس 1845 تا 1932 نے 1862 میں بنگال انفینٹری میں شمولیت اختیار کی اور پھر پنجاب کمیشن میں 1866 تا 1894 تک خدمات سر انجام دی۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے ریٹائر ہوا اور انگلستان چلا گیا۔ تیسرے بیٹے سٹیفن ولیم ٹام بل 1855 تا 1897 نے جو کسی وجہ سے غیر مقبول رہا 27 میں پنجاب نیٹو انفینٹری میں خدمات سر انجام دی۔ 1877 میں جواکی میں اور پھر افغانستان میں خدمات بجا لایا۔
اس کا 16 جون 1979 کو 25 برس کی جواں عمری میں لنڈی کوتل کے مقام پر انتقال ہوا۔ لاہور کیتھیڈرل میں ایک لوح پر رقم ہے سٹیفن ولیم ٹام بل کی یاد میں PN 27 میں عارضی جو بعمر 25 سال 16 جون 1879 کو لنڈی کوتل کے مقام پر انتقال کر گیا۔ آجہانی آرتھر A رابرٹس CBC SL بنگال سول سروس کا بیٹا تھا۔ رابرٹس خاندان کی حاکمیت اور اثر و رسوخ نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اور بعد میں لاہور کے طرز انتظام و انصرام پر گہرا اثر ڈالا۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کرایا جو انصاف پر مبنی تھے اور ایسے انصاف پر جو ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایک فیصلے پر جو انہوں نے نوٹ لکھا وہ آج بھی افسروں کی رہنمائی کا بین ثبوت ہے۔ دیانتدار ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عوام الناس اس افسر کو دیانتدار نہ سمجھے کہ وہ مؤثر انضباطی کارروائی میں خود مختار اور آزاد ہے، تب ہی نظم و ضبط قائم کیا جا سکتا ہے۔